السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ کچھ لکھا ہے میں نے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کا وقت ضائع ہوگا، فکر نہ کریں۔ میں نہیں پڑھوں گی، میں جلدی جلدی نکال دیتی ہوں تاکہ جس کو پڑھنا ہوا پڑھ لے، جس کو دلچسپی ہوئی۔ اور باقی ایم ریلی سوری کیونکہ آپ لوگوں کا وقت پھر سے برباد ہوگا۔ ویسے تو کچھ دن سے میرا دل اتنا خراب ہوا پڑا ہے نا کہ اب میرا کچھ بھی بات وغیرہ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہ میں نے لکھا ہے تو آپ لوگ پڑھ لیں، کیونکہ جو چیز مجھے بری لگتی ہے وہ مجھے ایک عادت سی ہو گئی تھی اپنے ریڈرز کے ساتھ شیئر کرنے کی، تو عادت ختم کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اور باقی ہم ایپیسوڈ کی طرف ہی آتے ہیں ڈائریکٹ، تو بس یہی ایک تھوڑا سا لکھا تھا میں نے اپنے ریڈرز کو بتانے کے لیے، تو جس کو انٹرسٹ ہوگا وہ پڑھ لے گا۔ تو نیکسٹ لیٹ اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ یار ستم کر قسط نمبر 100 تحریر عریج۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو الوینا کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا موبائل بیڈ پر پڑا تھا، جبکہ الوینا دوسری طرف چہرہ پھیرے ایک ہی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قریب آ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا شک بالکل درست تھا، وہ سچ میں رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ 5 منٹ کے اندر ہی باہر آ گیا تھا، لیکن الوینا کو اس طرح سے آنسو بہاتے دیکھ وہ پریشانی سے اس کے قریب آیا۔ الوینا، کیا ہوا؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا میری جان؟ ازبک نے کچھ کہہ دیا کیا؟ مجھے بتاؤ، ازبک نے کیا کہا فون پر؟ تم اس طرح پریشان کیوں ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، وہ بے حد غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں شادی کے لیے کیوں مانی تھی رائک؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کرنے لگی۔ وہ الجھا تھا۔ میں سمجھا، بس کوئی فضول بات نہیں، جو پوچھا ہے بس اس کا جواب دیجیے۔ میں شادی کے لیے کیوں مانی تھی؟ کیونکہ آپ نے مجھے بلیک میل کیا تھا، وہ ویڈیو دکھائی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بس آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ وہ ویڈیو میرے بھائی تک نہیں جانی چاہیے۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، ہے نا؟ یہی ڈیل ہوئی تھی نا ہم دونوں کے بیچ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی، جبکہ رائک کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہاں الوینا، لیکن وہ ویڈیو آپ کے اسٹاف والوں نے ازبک لالا کو دی ہے، امپورٹنٹ ویڈیو قرار دے کر۔ وہ ویڈیو آپ کے آفس میں تھی، اور کاش وہ ویڈیو صرف آپ کے آفس میں ہوتی، یا وہاں پر ازبک لالا نے دیکھی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ ویڈیو وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے چھپائی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا،
آپ نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی، مجھے دھوکہ دیا، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ویڈیو لالا تک نہیں جانی چاہیے۔ مجھے میرے بھائی کی نظروں میں مت گرائیے گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا والے مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میرے بھائی کی نظروں میں مجھے گناہگار مت کیجیے گا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے میرے بھائی کی نظروں میں گرا دیا، مجھے اس کی نظروں میں ایک کریکٹر لیس لڑکی ثابت کر دیا، جو شادی سے پہلے اپنے آفس کے باس کے ساتھ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے میری جان، اسبق تمہارے بارے میں ایسا ہرگز نہیں سوچے گا۔ وہ جانتا ہے تم میرے نکاح میں ہو، ہمیشہ سے تھی، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میری جان تم پلیز اتنا سب کچھ مت سوچو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے وہ ویڈیو اسے پہلے دکھا دی تھی، لیکن یقین کرو تم نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ ویڈیو اسبق کو نہیں دکھانی تھی۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میں نے اس سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اور وہ ویڈیو میں نے اسے اپنا دوست سمجھ کر دکھائی تھی، تمہارا بھائی سمجھ کر نہیں۔ تم نے اس رات جب یہ کہا کہ وہ ویڈیو اسبق کو نہیں دکھانی، اس رات سے پہلے ہی میں اس کو دکھا چکا تھا، جب اسبق شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ مجھے لگا میں اسے وہ ویڈیو دکھا دوں گا تو وہ شادی کے لیے مان جائے گا، بس اسی لیے اس وقت مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے وہ کر دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ریلیکس ایلوینا، اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم یہاں بیٹھ کر آرام سے ہم اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے۔ وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ رائق چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پایا۔ مجھے اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو، آف کورس وہ میری بھلائی چاہتا ہے، آخر وہ زارق لالا کا اتنا خاص دوست ہے، انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہے، وہ میرے لیے غلط نہیں سوچے گا۔ مجھے اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کسی غیر لڑکی کے لیے ایک جاننے والے انسان کے ساتھ میں کتنی بدتمیزی کر گئی۔ ہاں میں نے غلط کیا،
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بھی تو غلط کیا نا، اسے بھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں جانے والی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے ازن کو آج شاپنگ پر لے جانے کے لیے منایا تھا، اور آج وہ مان بھی گیا تھا اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کے لیے۔ تو آج تو سارا دن وہ اپنے بھائی سے خوب خرچے کروانے والی تھی اور خوب سارے نخرے اٹھوانے والی تھی۔ آج کا سارا دن وہ اس کے ساتھ ہی گزارنے والی تھی، اسی لیے آج اس نے یونیورسٹی کو بائے بائے کر دیا تھا۔ آج کا سارا دن اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی گزارنا تھا، سو اب وہ یونیورسٹی تو اس نے کل ہی جانا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ابھی تک اس کی کسی کے ساتھ ایسی دوستی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے فون کر کے بتا پاتی کہ آج وہ نہیں آنے والی۔ باقی شجر کو وہ تب تک معاف نہیں کرنے والی تھی جب تک وہ اس سے سوری نہیں کرتا۔ وہ صبح یونیورسٹی آیا تو اسے پتا چلا کہ آج علیزے آئی ہی نہیں ہے۔ اس نے اس کی کلاس فیلو سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نہ جانے وہ آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ لڑکیاں یہیں پر تھیں۔ اس نے ان لڑکیوں کے بارے میں انفارمیشن لینے کے بارے میں سوچا۔ اسے یہی پتا تھا کہ یہ لڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق بھی عجیب طرح کے لوگوں سے ہے۔ اس نے اچانک ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس چیز کے بارے میں سارق کو بتائے گا تاکہ وہ علیزے کو بھی کسی طرح کی مصیبت میں نہ پھنسنے دے۔ اس کا سارا ہی دن بہت خراب گزرا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ علیزے کے بہت قریب رہتا تھا، وہ سارا دن اس کے ساتھ گزارتا تھا، بلکہ آج وہ یونیورسٹی آیا ہی صرف علیزے سے معافی مانگنے کے لیے تھا۔ اور علیزے کا آج یونیورسٹی نہ آنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر بے وجہ ہی علیزے کا نام لکھ کر سرچ کیا تو تھوڑی دیر میں اسے علیزے کی پرائیویٹ آئی ڈی انسٹاگرام پر نظر آئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ یہ آئی ڈی اس کی ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کی فالوئنگ لسٹ میں صرف ازن خان درانی نام کا بندہ تھا، اور ازن لالا کی گردان تو وہ اس سے سنتا ہی رہتا تھا، اور پھر زارق کے ساتھ وہ اس کی کامن فرینڈ بھی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ اسی کی آئی ڈی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ریکویسٹ بھیج دے، لیکن پھر وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔
وہ سچ مچ میں اس سے کافی زیادہ شرمندہ تھا، لیکن اپنی شرمندگی ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ علیزے کو ان لڑکیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دے گا، اور نہ ہی ان لڑکیوں کے ساتھ اسے دوستی کرنے دے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی گھر جانے کے بعد وہ ان لڑکیوں کے بارے میں زارق اور ارزق سے بات کرے گا۔ وہ لڑکیاں عجیب طرح کی مشکوک حرکتیں کرتی تھیں۔ اس کے دوست عارف نے اسے ایک اور عجیب طرح کی بات نوٹ کروائی تھی کہ جو بھی لڑکی ان کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد یا تو یونیورسٹی چھوڑ دیتی تھی یا پھر گھر سے بھاگ جاتی تھی یا پھر وہ غائب ہو جاتی تھی، اور یہ چیز اسے بہت زیادہ پریشان کر گئی تھی۔ یونیورسٹی میں بہت کم لڑکیاں تھیں جو ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی۔ ان لڑکیوں کا عجیب سا روپ تھا، عجیب سا دبدبا تھا، جیسے ہر چیز ان کے انڈر ہو، اور شاید ایسا تھا بھی۔ وہ تقریباً 7 سے 8 لڑکیاں تھیں اور پوری یونیورسٹی پر راج کر رہی تھی۔ اس نے ایک دن لگا کر ان لڑکیوں کا نام معلوم کیا تھا۔ ان دونوں نے شجر کی عجیب طرح کی باتیں سنی تھیں اور پھر انہیں اپنا شک ٹھیک ہوتا نظر آنے لگا۔ آج میٹنگ میں انہوں نے شجر کی انفارمیشن کے بارے میں یہ معلومات شیئر کی تو ان کے سینئر آفیسر نے اپنے مزید اس چیز کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے کہا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ چیز اب آگے بڑھ رہی ہے اور کافی زیادہ خطرناک روپ اختیار کر رہی ہے، جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سو کل سے زارق اس کیس پر اور بھی گہری نظر رکھنے والا تھا۔ جبکہ ان لوگوں نے زارق کے کراچی کے ہر کالج میں اس وقت اپنے لوگ چھوڑ رکھے تھے، کوئی ٹیچر کے روپ میں، کوئی اسٹوڈنٹ کے روپ میں، کوئی کسی روپ میں تو کوئی کسی میں۔ وہاں ہر جگہ جہاں پر انہیں شک تھا ان لوگوں نے اپنے لوگ چھوڑ رکھے تھے۔ لیکن پھر بھی تقریباً 3 مہینوں سے چلنے والے اس کیس کے بارے میں انہیں کوئی بھی ایسی انفارمیشن نہیں ملی تھی جس پر وہ ایکشن لیتے یا پھر کچھ اور کر سکتے۔ تعلیمی ادارے خراب ہو رہے تھے، یہاں اندر ہی اندر بہت غلط طرح کے کام کیے جا رہے تھے، اور انہیں شک تھا کہ ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ کالج لیول کی سیکیورٹی ہائی ہے، اسی لیے وہ اپنا کام یونیورسٹی لیول پر شفٹ کر رہے تھے یا پھر شاید اسکول لیول پر۔ لیکن شجر کی یہ انفارمیشن کہ لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں، گھر سے بھاگ رہی ہیں یا پھر یونیورسٹی چھوڑ رہی ہیں، انہیں گہرے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے جبکہ تبریز کو
میتھ سمجھانے کے بعد شجر نے اسے سونے کے لیے بھیجا تھا اور خود اٹھ کر اس نے عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ تبریز کے ساتھ بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے یہی سوچ رہا تھا کہ اسے علیزے کو ریکویسٹ بھیجنی چاہیے یا نہیں، جب وہیں لیٹے لیٹے وہ گہری نیند میں اتر گیا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو تقریباً رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ تہجد کی نماز ادا کرنے اٹھ گیا۔ حالانکہ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تھا، بس کبھی کبھار آنکھ کھل جاتی تو الگ بات تھی، لیکن باقی ساری نمازیں وہ باقاعدگی سے وقت پر ادا کرتا تھا۔ یا اللہ، پلیز میری شبانہ کو مجھ سے بدگمان نہ کرے۔ میرا مطلب ہے علیزے کو۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میرے بارے میں غلط نہ سوچے۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف راغب ہوتا جا رہا ہے۔ میں کوشش کے باوجود بھی نہ تو اسے نظر انداز کر پا رہا ہوں اور نہ ہی اس کے بارے میں خود کو سوچنے سے روک پا رہا ہوں۔ اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو میرا دل ابھی سے موڑ دیجیے۔ اس وقت کی مانگی گئی ساری دعائیں تو قبول ہوتی ہیں نا، تو میری یہ دعائیں سن لیجیے، یا تو اسے میرے نصیب میں لکھ دیجیے، اور اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے نا تو میرے دل میں اس کے لیے جاگتی ساری فیلنگز بھی نکال دیجیے۔ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جائے نماز سے اٹھ گیا تھا۔ واپس آ کر وہ بیڈ پر بیٹھا تو موبائل کی لاک سکرین کھولتے ہی اس نے ایک دفعہ پھر سے علیزے کی ID کھل گئی تھی۔ اب اس نے بنا سوچے سمجھے ریکویسٹ کا بٹن دبا دیا۔ ابھی وہ موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بیڈ پر لیٹنا چاہا ہی تھا کہ سکرین دوبارہ سے روشن ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر دیکھا تو علیزے اس کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا اور دوسرے ہی پر خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے اس نے اسے میسج بھی کر ڈالا تھا۔ ہائی کا میسج سین ہوتے ہی اسے فوراً رپلائی آیا تھا، یہ تہجد کے وقت تم مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہو؟ اس کے ہائی کا جواب دیتے ہوئے علیزے نے اسے میسج بھیجا تھا، ہاں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تہجد کے وقت ہر چیز قبول ہوتی ہے، تو میں نے تو ذہن میں آیا کہ شاید اس وقت تم سے معافی مانگوں تو تم معاف کر دو۔ اس نے فوراً میسج ٹائپ کرتے ہوئے بھیجا تھا۔ دوسری طرف سے لافنگ ایموجی سینڈ ہوئے تھے۔ اچھا، تو تم مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تہجد پڑھ کر ریکویسٹ بھیجنا چاہتے تھے کہ میں تمہاری فرینڈ ریکویسٹ ریجیکٹ نہ کر دوں؟
دوسری طرف سے فوراً سوال کیا گیا۔ میری آنکھ بائی چانس کھل گئی تھی، اور یہ الگ بات ہے کہ میں تمہیں فرینڈ ریکویسٹ صبح سے بھیجنا چاہتا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا اپنی کل والی حرکت کی وجہ سے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ٹائپ کرتے ہوئے جلدی سے میسج بھیجا۔ تمہیں سوری کرنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھ پر اچھا خاصا بڑا زخم آیا ہے، اور میری گھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ یہ گھڑی میری فیورٹ تھی۔ اسے میسج ملا تو اسے افسوس ہوا۔ میں اپنی فرسٹ سیلری سے تمہارے لیے بالکل ایسی ہی گھڑی لوں گا۔ خیر، تم آدھی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اسے اچانک خیال آیا تو وہ پوچھنے لگا، کہیں وہ لڑکی رات کا الو تو نہیں تھی؟ ارے وہ اسائنمنٹ بنانی تھی نا، وہی بناتے بناتے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا۔ بہت مشکل کام ہے یار یونیورسٹی میں رہنا۔ میں نے تو آسان سمجھ رکھا تھا۔ راتوں کی نیند حرام کرنی پڑتی ہے ان اسائنمنٹس کے چکر میں۔ وہ کافی مایوس لگ رہی تھی۔ مجھ سے نوٹس لے لیتی۔ میرے پاس پچھلے 4 سال کے نوٹس پڑے ہیں۔ اگر تمہیں چاہیے تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے آفر کی تو دوسری طرف سے فوراً ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ایموجیز کی بھرمار ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ کل اپنے سارے نوٹس لے کر آنا تم۔ چلو، تمہارا اور تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن سینئر ہونے کا کوئی تو فائدہ ہو۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اب سو جاؤ، میں صبح ہیلپ کر دوں گا۔ یونیورسٹی آ کر اپنی نیندیں خراب مت کرو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے لکھنے لگا۔ اچھا بچوں، باتیں اپنی شبانہ سے کرنی ہیں اور بہانے میرے لگا رہے ہو۔ جاؤ، میں روکوں گی نہیں۔ تمہاری شبانہ تمہارے میسج کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ میں بیکار میں کباب میں ہڈی بن رہی ہوں۔ میں تو سونے جا رہی ہوں۔ میرا ایک سینئر فرینڈ ہے جو میرے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے میسج کی رفتار کافی تیز تھی، جبکہ شجر آن لائن ٹائپنگ کافی کم کرتا تھا۔ اور پھر اس کی شبانہ والی بات نے اس کے جسم میں کرنٹ سا لگا دیا تھا۔ اب اس شبانہ کو کیسے بیچ سے ہٹانا ہے یہ تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ باقی اللہ پاک نے تو شاید اسے سائن دے ہی دیا تھا کہ وہ اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، تبھی تو اس کی فرینڈ ریکویسٹ فوراً ایکسیپٹ ہو گئی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اسے معاف بھی کر چکی تھی۔ لیکن یہ شبانہ والا قصہ اس نے کیسے بھی ختم کرنا تھا، اور وہ بھی جلد سے جلد کرنا تھا۔
گھر سے مسلسل فون آ رہا تھا جسے وہ مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ 2 دفعہ کال آنے پر تیسری دفعہ اس نے کال کاٹ دی تھی کیونکہ اس وقت وہ جس علاقے میں تھا وہاں پر وہ کسی طرح کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ فون بند کر کے موبائل واپس جیب میں رکھنے لگا، موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی، لیکن فون واپس اٹھاتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے فون گھر سے آ رہا تھا، اسی لیے اس نے زیادہ نہ سوچتے ہوئے فون واپس اپنی جیب میں رکھا تھا اور آگے بڑھتے ہوئے ایک کونے کی طرف آ کر چھپا تھا۔ وہ کافی دنوں سے ان سب چیزوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اچھا موقع لگ گیا تھا۔ اس لڑکی کا نام نہ جانے کیا تھا، لیکن یہ لوگ اسے مونیکا کہتے تھے۔ یہ نام پاکستانی تو ہرگز نہیں تھا، مطلب کہ ان لوگوں کا تعلق یہاں سے نہیں تھا، یا پھر وہ اپنے کوڈ ورڈز یوز کرتے تھے۔ لڑکی دکھنے میں زیادہ عمر کی ہرگز نہیں تھی۔ اس لڑکی کی عمر کے لحاظ سے وہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں ہونی چاہیے، لیکن یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ شجر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے کالج میں کچھ عجیب طرح کی لڑکیاں ہیں۔ پہلے وہ ہاسٹل میں پکڑی گئی تھی، اس کے بعد ان کے بیگ سے نشے آور چیزیں نکالی گئی، اور اس کے بعد یہ لڑکیاں یونیورسٹی سے آؤٹ ہونے کے بعد بھی بڑے دھڑلے سے یہاں گھوم پھر رہی تھی، یعنی کہ وہ لڑکیاں پاور میں تھی۔ یہ لڑکی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ جب اس نے کچھ دن پہلے باتوں ہی باتوں میں ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ کالج سے کسی بڑے لیول کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، تو شجر نے اسے عجیب طرح کی باتیں بتائی تھی۔ انفارمیشن کے مطابق ایک لڑکی کا نام میمونہ تھا، لیکن یہاں اس لڑکی کو یہ لوگ مونیکا کہہ کر پکار رہے تھے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ وہ ان سب چیزوں میں کافی زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ شجر نے اسے زیادہ تو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے خود ہی کچھ دنوں سے ان لڑکیوں پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور آج وہ ایک لڑکی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آیا تھا، اور بے شک وہ بالکل صحیح جگہ پر آیا تھا۔ آج زارق کالج نہیں آیا تھا،
بلکہ آج وہ اپنے کسی ضروری کام کے لیے نکل چکا تھا۔ انفارمیشن کے مطابق انہیں پتہ چلا تھا کہ جس کام کے چکر میں وہ پچھلے 3 مہینوں سے اس کالج میں تھے، وہ کام اچانک ہی کالج سے نکل کر یونیورسٹی میں شفٹ ہو چکا ہے، اور انہیں اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن بھی مل چکی تھی۔ شاید ان لوگوں کو شک ہو گیا تھا کہ کالج کے اندر ہی آرمی کے سیکرٹ ایجنٹس کام کر رہے ہیں، اسی لیے دشمنوں نے اپنا کام کالج لیول سے سیدھا یونیورسٹی لیول پر شفٹ کیا تھا، اور یہ کام اتنی خطرناک نوعیت کا تھا کہ وہ ہرگز رسک نہیں لے سکتے تھے۔ فوراً سے کالج چھوڑ کر آگے بڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ صرف ان کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ یونیورسٹی کی طرف گئے ہوں، کیونکہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ کالج میں رہتے ہوئے ہی ہونا تھا، تو یقیناً وہ ان لوگوں کا دھیان اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ وہ لوگ اپنا کام کر سکیں۔ ایسے میں وہ کسی طرح کی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زارق آج انفارمیشن لینے کے لیے ہی یونیورسٹی کی سائٹ پر آ گیا تھا۔ کچھ حد تک تو انہیں شجر نے بتایا ہی تھا کہ اس کی یونیورسٹی میں عجیب طرح کی لڑکیاں ہیں۔ باقی ان کی انفارمیشن لینے کے بعد انہوں نے خود بہت کچھ پتہ لگوا لیا تھا۔ ان لڑکیوں کا جس جگہ پر آنا جانا تھا، اس جگہ پر موجود لوگوں کے بارے میں وہ جاننا چاہتے تھے۔ اب ان لڑکیوں کا تعلق اس کیس سے تھا یا نہیں وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ کلاس لے رہا تھا جب اچانک ہی پیون نے آ کر اسے اپنی کسی دوست کے نیچے آنے کی انفارمیشن دی تھی۔ وہ کلاس ختم کر کے سیدھا پرنسپل آفس آیا تو اسے اپنے سامنے تہمینہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ ہائے ارزق، کیسے ہو تم؟ آئی کانٹ بلیو اتنے سالوں کے بعد بھی میں تمہیں یاد ہوں گی۔ تم اس کالج میں ٹیچر ہو، واو گریٹ۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر ہیر رانجھا کو پرفارم کیا جا رہا ہے۔ زارق نے مجھے فون پر بتایا اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہ پرفارم کروں۔ میں فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کے سیدھے یہاں آئی ہوں۔ وہ ماڈرن سی لڑکی اٹھ کر اس کے
پاس آتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زارق اس کی لو سٹوری کو کدھر لے کر جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اور اسے لگ رہا تھا اسے زارق پر اب ضرورت سے زیادہ یقین ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کا کام بنانے کے بجائے بگاڑ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ زارق اس سے اپنا کوئی پچھلا انتقام پورا کر رہا ہے۔ آئیے مس سمش، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے پیپرز پر دھیان دیں۔ آپ کو مزید پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پیپرز بس کچھ دنوں میں ہونے والے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ایگزامز پر فوکس کریں، اور جہاں تک ہیر رانجھے والے فنکشن کا سسٹم ہے، تو اس کے لیے ہم نے ہیر کے کردار کا ارینجمنٹ کر لیا ہے۔ وہ جیسے ہی پریکٹس روم میں داخل ہوئی تھی، اسے ارزق کے پاس ایک بہت پیاری سی لڑکی کھڑی نظر آئی تھی، جسے وہاں رہنے کا کہتے ہوئے اس نے سمش کو مخاطب کیا تھا۔ تو کیا کہنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے پریکٹس کر کے اپنی نیندیں حرام کیے ہوئے تھی، اور آج کیسے اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ ہیر کا کردار نہیں کرے گی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے حیرت سے اس کے ساتھ کھڑی بلو جینز کے ساتھ لانگ وائٹ ٹاپ پہنے وہ اسٹائلش سی لڑکی دیکھی تھی، جو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ایسے کیسے؟ میں اتنے دنوں سے پریکٹس کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھے اس طرح سے آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ساری تیاری کر لی ہے، اور ویسے بھی میں پہلے بھی یہ کر چکی ہوں، اور میں نے بہت اچھا کیا تھا، سب کو پسند آیا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کردار میں کالج میں میرے علاوہ کسی کو کوئی دیکھنا چاہے گا۔ اس نے اپنی اہمیت بتانا چاہی تھی، لیکن سامنے کھڑے آدمی پر تو شاید پاس کھڑی لڑکی کا جادو چل چکا تھا۔ اوہو پریٹی گرل، ابھی تک تم نے میری اور ارزق کی کیمسٹری نہیں دیکھی۔ جب تم ہم دونوں کی کیمسٹری دیکھو گی نا، تو اپنی پچھلی اگلی ساری پرفارمنس بھول جاؤ گی۔ جب میں
اور ارزق یہ کردار ادا کریں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کردار ادا کرنا کسے کہتے ہیں۔ خیر، تم ہم دونوں کی پرفارمنس دیکھ کر آنے والی اپنے سارے فنکشنز کی تیاری کر سکتی ہو، اور یقیناً یہ تمہارے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا، کیونکہ ارزق، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے ارزق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس نے کندھے اچکائے تھے۔ خیر، اگر پھر بھی تم کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو ایسا کرو کہ فنکشن کی ساری ارینجمنٹس میں تمہارے سر لگاتا ہوں، باقی سب کچھ میں اور تہمینہ کر لیں گے۔ اس نے جان بوجھ کر تہمینہ کا نام اس کے سامنے لیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ہنسی آ رہی تھی، لیکن سر میں خیر اب جاؤ، یقیناً تمہاری گاڑی آ گئی ہوگی، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ غصے سے پیر پٹکتی اس کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ زمدہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی۔ وہ غصے سے کلاس روم میں داخل ہوئی تھی، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ پریکٹس کر کر کے اس نے اپنی نیندیں تک برباد کر لی تھی، اور وہ کیسے اچانک ہی اس سے پورے پرفارمنس سے آؤٹ کر گیا تھا۔ تجھے بات کرنی چاہیے تھی یار، یہ کیا بات ہوا؟ ایسے کیسے کوئی بھی آ کر پرفارم کر لے گا؟ تجھے کہا ہی کیوں تھا اگر یوں آخری وقت پر کسی اور کو لینا تھا؟ اور وہ تہمینہ اتنی بھی پیاری نہیں ہے، مجھے تو بالکل اچھی نہیں لگی، اور سر کے ساتھ تو بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ زمدہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، بھار میں جائے وہ تہمینہ اور بھار میں جائے رانجھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اچھا ہی ہے۔ اب میں اپنے پیپرز پر فوکس کروں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس ڈرامے میں حصہ لینے کی، میں تو ویسے بھی بہانے تلاش کر رہی تھی آؤٹ ہونے کے، مجھے کوئی پرفارمنس کرنی ہی نہیں تھی۔ وہ غصے سے کتابوں میں سر دیے بولی، جبکہ زمدہ اس کے غصے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ جو کچھ بول رہی ہے وہ سب بالکل بھی نہیں ہے۔ اسے بہت برا لگا تھا اس طرح لاسٹ مومنٹ پر آ کر پرفارمنس سے آؤٹ ہوتے ہوئے۔ سب کچھ تیار ہونے کے باوجود اس نے بار بار پریکٹس کی تھی، سارے ڈائیلاگز ٹھیک سے یاد ہونے کے باوجود اس نے بار بار ڈائیلاگز رٹے تھے، اور اب اسے اچانک سے نکال دیا گیا تھا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر نکلی تھی، جہاں اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا ڈرائیور آ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ تو فون توڑ کر آ گیا؟ وہ اپنا کام ختم کر کے سیدھا کالج آیا تھا، اور آتے ہی اس نے اپنا موبائل اسے دکھایا تھا، جس کی نہ صرف سکرین ٹوٹی تھی بلکہ وہ پورا ہی برباد ہو چکا تھا۔ اور نہیں تو دیکھ کیا حالت ہو گئی ہے فون کی۔
چل ٹوٹ ہی گیا تو ایک ایپل ہی دلا دے مجھے۔ تو نے مجھے میری برتھ ڈے پر کوئی گفٹ بھی نہیں دیا تھا، وہ اسے یاد کرواتے ہوئے بولا۔ ارے یار، آم کے سیزن میں تو ایپل کھائے گا، آ جا میں تجھے مینگو شیک پلاتا ہوں، ارزق نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایپل آئی فون کی بات کر رہا ہوں، اس نے گھور کر کہا۔ بیٹا اس کے لیے شکل ہونی چاہیے، اور اس شکل بنانے کے لیے پہلے ملک شیک پیا جاتا ہے۔ چل تجھے ملک شیک پلاتا ہوں، 1 سال میں شکل درست ہو جائے گی، اس کے بعد تجھے آئی فون دلاؤں گا، پھر اس پر سیلفیاں بنانا۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ تو مجھے نیا آئی فون دلا رہا ہے یا نہیں؟ اس نے ارزق کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ 6 مہینے بعد دلاتا ہوں نا، 6 مہینے کی تنخواہ جوڑ کر تیری طرح سائیڈ بزنس نہیں چلتا میرا، جس میں مہینوں میں کروڑوں کا منافع ہو مجھے۔ درانی انڈسٹریز کا تیسرا وارث ہے تو یہ غربت کا رونا میرے سامنے نہ رونا۔ چل اٹھ، نیا فون لانچ ہوا ہے ایپل کا، لے کر دے مجھے۔ ذالک ہرگز ٹلنے والا نہیں تھا۔ ابے کمینے، اس کمپنی میں کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہوں میں، صرف کام سیکھنے جاتا ہوں، ابھی مجھے کچھ آنے تو دے۔ میری طرف سے اس کمپنی کو کوئی فائدہ ہونے دے، پھر شاپنگ کریں گے نا دونوں بھائی۔ آجا تجھے ایپل جوس پلاتا ہوں، ریڑھی سے پلاؤں گا، دکان والا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اچھا آ جا، تیرے فون کا علاج کرواتا ہوں اپنی جیب سے۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر لایا تھا، جبکہ ذالک یہ سوچ کر مسکرا دیا تھا کہ ارزق تب تک اپنے باپ دادا کا 1 پیسہ نہیں لینا چاہتا تھا جب تک وہ خود ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو جائے۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس نے فون اٹھاتے ہی فارحہ بیگم سے پوچھا تھا۔ ویسے تو وہ روز ہی فون کرتی تھی، لیکن آج انہوں نے 1 دن کے بعد فون کیا تھا۔ شاید وہ یہ خوشی منا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن آج ازبک نے فون کر کے بتایا تھا کہ عائرہ گھر واپس آ رہی ہے، اور عائرہ کا اچانک واپس گھر آنے کا مطلب وہ سمجھ نہیں پائی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میری بچی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم سناؤ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ آج دوپہر میں گھر پر ازبک کا فون آیا تھا، اور اس نے فون پر بتایا کہ تم واپس اسلام آباد آ رہی ہو، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ خیریت تو ہے نا؟ یوں اچانک تم کیوں آ رہی ہو، اور ازبک تمہارے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟
تمہیں اکیلا کیوں بھیج رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے ایک ہی سانس میں کتنے سوال کر گئی، جبکہ آئرہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ جی جی امی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ دراصل ازبک کو یہاں بہت کام رہتا ہے اور اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ایسے میں سارا دن گھر پر رہ کر بہت بور ہو جاتی ہوں۔ اسی لیے میں نے خود ہی ان سے کہا ہے کہ جب تک ان کی یہ میٹنگز اور بزنس کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک کے لیے میں گھر چلی جاتی ہوں۔ میں یہاں بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی، عجیب سا اکیلا پن ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں نے انہیں بڑی مشکل سے منایا ہے گھر آنے کے لیے۔ میں انشاءاللہ کل صبح کی فلائٹ سے گھر آ جاؤں گی۔ مجھ سے یہاں رہا نہیں جا رہا۔ وہ بڑی مشکل سے بول پا رہی تھی۔ یقیناً جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو کسی بھی پریشانی میں تو نہیں ڈالنا چاہتی تھی نا، اسی لیے اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولی۔ لیکن دوسری طرف تو اس کی ماں تھی جو اس کے ہر طرح کے لہجے کو سمجھتی تھی۔ آئرہ، میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم آنے کا کہہ دو اور ازبک تمہیں آنے دے۔ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے تو تمہاری ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر تمہیں یہاں سے لے گیا تھا۔ اب تمہارے یہ کہنے پر کہ تم اکیلے پن کا شکار ہو، وہ وہاں اکیلا چھوڑنے کے بجائے تمہیں وقت دے گا، نہ کہ اپنے بزنس کو دیکھے گا۔ تمہیں لے کر وہ کس حد تک پوزیسو ہے یہ حویلی کا ہر انسان جانتا ہے۔ اسی لیے بہانے بنانا بند کرو اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر وہاں چل کیا رہا ہے۔ اب کی دفعہ فارحہ بیگم لحاظ کیے بغیر بولی، ان کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی ماں سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی۔ اسی لیے آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتانے لگی۔ شاید اسی سے اس کا دل کا درد تھوڑا ہلکا ہو پاتا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک اپنی ماں سے باتیں کرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی تو ازبک بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیزی سے کچھ کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے انگلیاں چٹکنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک فارحہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط ہے، اسے اپنے رشتے کو بہتر کرنا چاہیے۔ یہاں وہ صرف خود کے لیے سوچ رہی ہے۔ مانا کہ اس رشتے کو چلانے کے لیے اس پر تھوڑا پریشر ڈالا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کی بھلائی کے لیے تھا۔ محبت کرنے والا ہمسفر روز روز نہیں ملتا، اور ازبک نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ سب کچھ انجانے میں ہوا تھا۔ ایک غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ تو پھر ایک انسان ہے۔ وہ ایک محبت کرنے والا انسان خود سے چھین کر اپنی زندگی
مشکل میں ڈال رہی تھی۔ سوری، میری وجہ سے تمہاری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، بس 2 منٹ تم لیٹ جاؤ خانہ، میں ابھی لائٹ آف کر دیتا ہوں۔ وہ اسے دیکھے بغیر کہتا جلدی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ عائرہ اپنا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی ازبک کو یہ کہنے کے لیے کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی بلکہ اس کے پاس رہنا چاہتی ہے، لیکن یہاں انا آڑے آ رہی تھی۔ یہ دعویٰ کہ وہ اسے معاف نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس سے طلاق چاہتی ہے، اسے یہ بولنے نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ تقریباً 3-4 منٹ کے بعد لائٹ آف کرتا وہ اپنی چیزیں سنبھالتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ عائرہ الفاظ تلاش کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی۔ تمہارے پاس آ جاؤں؟ شاید یہ خوشبو اب جلدی نصیب نہیں ہوگی۔ اسے سرگوشی نما آواز سنائی دی تو اسے اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا محسوس ہوا تھا۔ وہ خود اس کے قریب ہوئی تو ازبک نے اگلے ہی لمحے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا، اور صرف سمیٹا نہیں تھا بلکہ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ایک ایک نقش کو دیوانگی سے چومنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب سا جنون تھا جسے وہ اسے خود سے دور نہ کرنا چاہتا ہو۔ شاید اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ ان باہوں سے نکلنا نہیں چاہتی، وہ بتا ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہیں نہیں جانا چاہتی بلکہ وہ یہیں رہنا چاہتی ہے، اس کی دھڑکنوں کے قریب، اس کی باہوں میں قید۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں خانہ، مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس دفعہ جب میں تم سے معافی مانگوں گا نا، تب تم مجھے دل سے معاف کرو گے۔ ہمارے رشتے میں کسی غیر مناسب لفظ کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوں۔ خانہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارا سکون ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا، میں تمہارا سکون لے کر آؤں گا، اور اس دفعہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ وہ اسے خود میں قید کرتا اپنے سینے میں جکڑے ہوئے تھا، جبکہ اس کی دھڑکنوں پہ اپنے کان رکھتی اس کی بے چین دھڑکنوں کو وہ سن رہی تھی۔ وہ دونوں ساری رات نہیں سوئے تھے اور اسے وہ خود میں جکڑے رہا تھا، جبکہ اس کی دل کی دھڑکنیں سنتی وہ ساری رات اس کے سینے میں دبکی رہی تھی۔ ازبک کی بے قرار دھڑکنوں نے اسے ایک لمحہ بھی سکون کی سانس نہیں لینے دی تھی۔ وہ بے چین تھا، اس سے دور جانے پر تڑپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے دور بھیج رہا تھا صرف اس کے سکون کے لیے۔ اس کے ایک لفظ نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ شاید اس لفظ کی گہرائی کا مطلب عائرہ نہیں سمجھتی تھی اور ازبک بہت بہتر طریقے سے سمجھتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔